کر ابو بکر صدیق جیسی شخصیت کے اوپر الزام تراشی کرنا کہ نعوذ باللہ ان کو خاصب کہنا یا ان کو کہنا کہ حضرت فاطمہ کا حق انہوں نے نہیں دیا ان کو، تو اس قسم کی باتیں کرنا ایسی بڑی شخصیات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسی کہ ان کا مرتبہ کیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اہل بیت کے دروازے سے جا کر پوچھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کا مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ کی نظر میں کیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت جعفر جب شہید ہو جاتے ہیں تو حضرت علی المرتضیٰ کی بھابھی اسما بنت امیس جب بیوہ ہو جاتی ہیں تو اب حضرت علی المرتضیٰ اپنی بھابھی کا رشتہ اور حضرت علی المرتضیٰ کی نظر میں جو عزت دار گھر اور سب سے محفوظ گھر تھا ابو بکر صدیق کا سمجھتے ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ اپنی بھابھی اسما بنت امیس کا رشتہ ابو بکر صدیق سے کرواتے ہیں۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد اسما بنت امیس کو کسی اور گھر میں نہیں جانے دیتے، پھر اپنے نکاح میں لے کر آتے ہیں، پہلے اس کا رشتہ حضرت ابو بکر صدیق سے کرواتے ہیں۔ تو یہ تو اہل بیت اور صحابہ کی آپس میں محبت ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کہ جن کا نام لے کر انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر ظلم کیا تھا ابو بکر صدیق نے اور ان کو انصاف نہیں دیا تھا، اس دنیا سے رخصت ہونے لگی ہیں، آخری وقت ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا۔ تو جب آخری وقت ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی بیوی اسما بنت امیس کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی خدمت کے لیے بھیجا، اور آخری ہفتے کی ساری خدمت حضرت اسما بنت امیس نے کی ہے۔ تو یہ صحابہ کے آپس میں رشتہ داریاں اور تعلق اور محبت ہے کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اس دنیا سے رخصت ہو گئی اور جنازہ تیار ہے اور جنازہ رکھا ہوا ہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ بیٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور زوجہ طیبہ آپ کی ہیں، تو میرا جی چاہتا ہے کہ ان کا جنازہ اے علی آپ خود پڑھائیے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے ان کانوں نے سنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا ينبغي لقوم ان يؤم غيرهم وفيه ابو بکر، کہ کسی قوم کو یہ بات زیبا نہیں دیتی کہ اس قوم میں ابو بکر موجود ہو اور ابو بکر کے سوا کوئی دوسرا امامت کرے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کشف الغمہ ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کا جنازہ حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھا ہے۔ جب اپنا کوئی فوت ہو جائے، انسان جس کو عزت دیتا ہے، جس کو اپنا بڑا سمجھتا ہے اور جس سے محبت ہوتی ہے، تو انسان اس کو اپنوں کے جنازوں کے اوپر کھڑا کرتا ہے۔ تو علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق کو حضرت فاطمہ الزہرا کے جنازے پر کھڑے ہو کر بتا دیا کہ 1400 سال کے بعد آنے والے یہ فتنے میڈیا کے اوپر بیٹھ کر صحابہ پر تنقید کریں گے، ابو بکر صدیق پر جو تنقید کرے گا اس کے منہ پہ تمانچہ ہے کہ میں نے تو حضرت فاطمہ کے جنازے پر ابو بکر صدیق کو کھڑا کیا ہے۔ اور پیچھے علی المرتضیٰ مقتدی بن کے کھڑے ہوتے ہیں، حضرت حسن مقتدی بن کے کھڑے ہوتے ہیں، حضرت حسین مقتدی بن کے کھڑے ہوتے ہیں، ابو بکر صدیق جنازے کی امامت کرواتے ہیں۔ صحابہ کی آپس میں محبت اہل بیت سے پوچھیں۔ حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بھری مجلس میں ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کانا امامینی، کہ دونوں امام تھے، قاسطینی، انصاف پسند تھے، عادلینی، اور عدل کرنے والے تھے۔ امام جعفر صادق اہل بیت تو فرما رہے ہیں کہ دونوں امام عدل کرنے والے اور انصاف پسند تھے۔ 1400 سال کے بعد کوئی شخص عدالت لگا کر بیٹھ جائے، آج کے دور میں عدالت لگا کر بیٹھ جائیں کہ صحابہ پہ جرح کرنے کے لیے اور صحابہ کی عدالت کے بارے میں اپنی زبان کے نشتر برسانے کے لیے یا صحابہ پہ تنقید کرنے کے لیے، تو اس وقت امام جعفر صادق نے بتا دیا کانا امامینی قاسطینی عادلینی وکانا علی الحق ومات علیہ، فرمایا کہ دونوں حق پر قائم تھے اور جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو حق کے اوپر تھے اور حق پر قائم دائم تھے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ فرحمت اللہ علیہما یوم القیامہ، اور قیامت کے دن اللہ کی رحمت ہوگی ان کے اوپر۔ تو وہ ایسی ہستیاں ہیں، آج ان کے اوپر جرح کرنا، تنقید کرنا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسی ہستی جب اس دنیا سے جب رخصت ہوتے ہیں تو علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جنازے پر آتے ہیں، چہرے سے کپڑا ہٹاتے ہیں اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور زبان پہ یہ کلمات ہوتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، خلافت النبوہ قد انقطعت خلافت النبوہ قد انقطعت خلافت النبوہ، کہ آج اللہ کے نبی کی خلافت ختم ہو گئی، آج اللہ کے نبی کی خلافت ختم ہو گئی۔ ابو بکر صدیق کو خلیفہ مانا ہے، ابو بکر صدیق کو اہل بیت کے ساتھ محبت ابو بکر صدیق کی اور اہل بیت اور صحابہ کی آپس میں محبتیں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے فرمایا کہ ان ابا بکر ولی الخلافۃ بعدی ثم بعدہ ابوکی، اے حفصہ، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ طیبہ ہیں، فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر صدیق خلیفہ بنیں گے، اور پھر ابو بکر صدیق کے بعد ثم بعدہ ابوکی، اے حفصہ تیرے والد حضرت عمر فاروق خلیفہ بنیں گے۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ من اخبرک بہذا، آپ کو کس نے اس کی خبر دی ہے، کس نے بتایا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اخبرنی، کہ مجھے میرے اللہ نے بتایا ہے۔ تو اب اللہ جس کو منتخب کرے خلافت کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بننے کے لیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی خلافت کی بات کریں تو کوئی آج 1400 سال کے بعد عدالت لگا کر کہے کہ اس خلیفہ رسول نے نعوذ باللہ اہل بیت کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو یہ آج عدالت لگا کر یہ کہنا کہ انہوں نے اہل بیت کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو میرے خیال میں آج عدالت لگا کر یہ کہنا کہ انہوں نے اہل بیت کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو صحابہ کے اوپر جرح کرنا، صحابہ کے اوپر سب و شتم کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تم کسی گروہ یا طبقے کو دیکھو میرے صحابہ پہ سب و شتم کر رہا ہے، میرے صحابہ کے بارے میں نازیبا جملے کہہ رہا ہے، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، امر کا صیغہ حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کہو اللہ تیرے اس فعل پہ لعنت کرے، ملعون ہے پھر وہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے مجھے چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا ہے، اور بعض کو میرے سسرال بنایا اور بعض کو میرا قریبی دوست بنایا ہے، اور ان کو سب و شتم کا نشانہ مت بنانا، اگر جس نے ان کو گالی گلوچ کا نشانہ بنایا تو اللہ کی اس پہ لعنت، فرشتوں کی لعنت، پوری کائنات کے انسانوں کی لعنت ہے، قیامت کے دن نہ اس کا فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ملعون کہا ہے جو صحابہ پہ تنقید کرے یا تبرہ کرے، تو اب ہم اس کو ملعونہ بھی کہیں گے کیونکہ حدیث کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو صحابہ پہ سب و شتم کرے ملعون ہے، اللہ کی لعنت بھی ہے، فرشتوں کی لعنت بھی ہے، تمام کائنات کے انسانوں کی اس پہ لعنت ہے، اللہ کی رحمت سے دھتکارا ہوا ہے۔ تو اس ملعونہ نے ابو بکر صدیق کے اوپر جرح کی ہے اور ان کو نعوذ باللہ خاصب کہا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت کہ انور نور الحسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس کو محدث خطیب بغدادی نے بھی نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربت واحدۃ وفیہا نطف، کہ میں ابو بکر اور عمر ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں اور اسی ایک مٹی میں ہم دفن ہوں گے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ فِيهَا وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، کہ جو جس مٹی سے جس کا خمیر اٹھایا جاتا ہے پیدائش کے لیے، وہی جگہ وہی مٹی اس کا مدفن بنتی ہے۔ تو پھر کائنات نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آج روضہ رسول میں ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدفن ہے۔